جب تمہاری زندگی میں ایسے حالات سامنے کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ اللہ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے بھی گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ لفظ کبھی واپس نہیں پلٹتے اور ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کھو دیتے ہیں جو ہمیں پھر کبھی نہیں ملتا۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ دل میں کسی بھی قسم کا تعصب رکھنا بربادی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمیں بے چین رکھتے ہیں۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ تمہارا نصیب بدلنے والا ہے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھا دی، ایک خود میں خوش رہنا اور دوسری اپنے خدا کے علاوہ کسی پر امید نہ رکھنا۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، کچھ صلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر سب یہیں مل جائے گا تو اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تامنا چاہتا ہو۔ عورت چاہے سارا جہاں گھوم لے، جو سکون اسے اپنے من پسند مرد کی آغوش میں ملتا ہے وہ سکون اسے دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ آدمی تو گزر گیا، چلا گیا، لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ نہیں تھا، چلے جانے کے بعد جتنا کچھ ہو گیا۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ اس لیے کسی ایسے ویسے کے لیے اپنا ذہنی سکون برباد نہ کریں، خود کا خیال رکھیں۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ دعا انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ ہے جو ازل سے اب تک رہے گا۔ کچھ لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں کہ آپ اب بھی پہلے جتنے بیوقوف ہیں کہ نہیں۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی دو مرتبہ قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے، دوسرا کھو دینے کے بعد۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا، پینا، سونا، سانس لینا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا، ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی،
احساس میں خلوص اور سوچ میں سچائی ہے، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے، اس سے قیمتی تحفہ انسان نہیں دے سکتا۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آئی ہے یہ سزا کہلاتی ہے، اور ایک وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آئی ہے وہ آپ کے کتنے ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہیں دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ زندگی آپ کو اندر سے کیسے بدل دیتی ہے، آپ کو اس کا اندازہ اچانک تب ہوتا ہے جب کبھی آپ کے دل کے بہت قریب کی چیزیں بھی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ ہفتے میں 2 مرتبہ بادام کے پاؤڈر اور عرق گلاب کا ماسک 25 منٹ کے لیے اسکن پر لگانے کی روٹین بنا لیں تو آپ کی اسکن ٹائٹ اور جھریوں سے پاک رہے گی۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کب، کہاں اور کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آئی ہے یہ سزا کہلاتی ہے، اور ایک وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آئی ہے وہ آپ کے کتنے ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ اس لیے کسی ایسے ویسے کے لیے اپنا ذہنی سکون برباد نہ کریں، خود کا خیال رکھیں۔ دعا انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ ہے جو ازل سے اب تک رہے گا۔